بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس محترم صاحبہ محمد علی صاحب، کمشنر کوہن ڈویژن، قابل قدر مہمان خصوصی محترم جناب محمد مسعود خان آفریدی صاحب، DIG کوہن، معزز مہمان گرامی، ارباب علم و دانش، آج کی یہ نشست جس کا حوالہ محرم الحرام میں اہل بیت اطہار اور خانوادہ رسول کی وہ عظیم قربانی ہے جس نے تاریخ اسلام کے صفحات کو قیامت تک کے لیے جلوہ دیا ہے. جب ایسی محافل منعقد ہوتی ہیں تو ان کی لفظ و آیت اور مقصد بعید فقط یہ ہوتا ہے کہ ذکر حسین ہو تو ذکر حسین سے فکر حسین لی جائے، سبحان اللہ، اور فکر حسین سے وہ رہنما اصول لیے جائیں اور ان رہنما اصولوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی راہیں متعلق کی ہیں. یہ خلاصہ ہے ان محافل کا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل آپ کے انتظار میں وہ جو عظیم قربانی دی، اس کے پیچھے کیا مقصد کا فرما تھا. جب دین اسلام کو اس کی حقیقت پامال ہونے لگے اور شاعر دین کا جب کھلے عام مذاق اڑایا جانے لگے تو پھر دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ ہے رخصت کا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ظلم دیکھو، بدی کو دیکھو تو اسے طاقت سے دباؤ، ہاتھ سے اس کو روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اتنی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر زبان کو استعمال کرو. اگر تمہاری زبان بھی اتنی مؤثر نہیں ہے تو پھر دل سے کم از کم اس برائی کو برائی کہو. یہ سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا، اور یہ راہ رخصت ہے. اور دوسرا راستہ ہے عزیمت کا. عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ راہ رخصت اگر آپ اختیار کریں گے تو جان بچ جائے گی، تن بچ جائے گا، کنبہ بچ جائے گا، خاندان بچ جائے گا، اثاثے بچ جائیں گے، سب کچھ بچ جائے گا، لیکن دین کی حدت پر بچ نہیں سکیں گے. یہ راہ رخصت کا نتیجہ ہے. اور راہ عزیمت وہ راہ ہے کہ خاندان نہیں بچے گا، تن من دھن سب کچھ قربان ہو جائے گا، لیکن دین سربلند ہو جائے گا. تو امام علی مقام کے سامنے دو راستے تھے. راہ رخصت بھی موجود تھی لیکن راہ عزیمت بھی موجود تھی. اگر امام علی مقام صرف راہ رخصت اختیار کر لیتے تو پھر ہوتا کیا؟ وہ کربلا کے انتظار میں علی اصغر کے گلے میں تیر نہ لگتا اور وہ محمد کی لاشیں خون میں نہ لگتی، قاسم کی جوانی نہ لگتی، علی اکبر کا جوان خان لاچا اس پر گھوڑے نہ ہوتے، حضرت عباس کے بازو قلم نہ ہوتے، امام علی مقام امام حسین
ذہن میں سوال آتا ہے کہ شاید وہ چلا گیا، لیکن قرآن نے زبان پر پابندی لگا دی کہ خیال کرو، جس نے راہ عظیمت اختیار کی اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اسے برا نہیں کہنا، مولا برا نہیں کہتے، تیرا حکم مانتے ہیں، لیکن انسان نے ذہن کے کسی میراث خانے میں خیال رکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہمارا بھائی تھا، تیروں تلوار سے چھلنی ہو گیا، بدن ٹکڑے ہو گیا، ہم نے اس کے ٹکڑے سمیٹے اپنے ہاتھوں بدن کی کوہڑی میں اتار دیا، مولا زبان سے نہیں کہتے، کہیں گمان میں تو بات آتی ہے، میری اللہ نے سوچ کر بھی پہلے اٹھا دیے، بٹھا دیے، فرمایا جس نے میری راستے میں میرے راہ میں اپنی جان دی ہے اسے گمان بھی نہ کر، تمہاری سوچ پر بھی پہلا اٹھا دیا گیا ہے، خیال کرنا تمہارے قرآن میں بھی یہ بات آئے کہ وہ مر گیا ہے، کیوں؟ شہید جان دے کے بھی کیوں زندہ رہتا ہے؟ آپ دیے سلائی جلاتے ہیں تو دیے سلائی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جلتی ہے، رات ہو گیا، جلی ایک وقت کا لمحے کا شعلہ تھا، رات ہو گیا، دیکھنے والے نے دیکھا کہ دیا سلائی بجھ گئی، اس کا انجام یہ کہ وہ ختم ہو گئی، اس نے دیا سلائی جلنے کے بعد بجھتے تو دیکھی لیکن اس سے روشن ہوتے چراغ کو نہیں دیکھا، اور دیا سلائی بجھ کر چراغ روشن کر جاتی ہے اور یہ پیغام دے جاتی ہے کہ بجھ گئی، میں نے موت کو قبول کر لیا ہے لیکن چراغ جلا دیا ہے، یہ دیا سلائی بجھی نہیں، ہمیشہ کی روشنی دے رہی ہے۔ شہید اپنی جان کو دے دیتا ہے اور جان دے کر زندہ رہنے والوں کو زندگی کا ڈھنگ سکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں نے جان دے دی ہے اور جان دے کر بھی میں زندہ ہوں، اور وہ کیا تک زندہ رہتا ہے۔ حضرت محترم امام علی مقام نے یہ فکر دی کہ لوگوں ایک جملے میں میں کہوں کہ چرچائے کٹ کے سب تیرا دیزے کی لوگ پر، لیکن جدیدیوں کی بات اگر کروں سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن جی ہاں حضرت کوئی شاہ کرندر پانی کی بات یاد آتی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے لڑکپن کا دور تھا اور میں اپنے شیخ کے ساتھ ایک جنگل سے گزرا، دیکھا دو مجذوب لیٹے ہیں، آگ جل رہی ہے، ایک کا جسم جل گیا، خون بہ گیا، سب کچھ لٹ گیا، دوسرے کا تن بھی سلامت ہے، کپڑے بھی سلامت ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا گولی بتا ان دونوں میں کامل کون ہے؟ میں بچہ تھا کہ وہ ہم پا سکتا تھا، میں نے اس کی حضرت آگ کا کام ہے جلانا، تو آگ جل رہی ہے، اس کے جسم پہ بھی لگی ہے، اس کے جسم پہ بھی لگی ہے، اس کا سب کچھ بچ گیا، اس کا سب کچھ جل گیا، تو جس کا سب کچھ بچا ہوا ہے وہ کامل ہے۔ فرمایا میرے شاید مسکرائے، فرمایا بیٹا تو نہیں، جس کا سب کچھ جل گیا ہے وہ کامل ہے، اور جس کا کچھ نہیں جلا وہ ناقص ہے، اس لیے کہ آپ کا کام ہے جلانا، آپ دونوں کے بدن میں لگی ہوئی ہے، جس کا سب کچھ سلامت ہے، کپڑے بھی نہیں گئے، جسم بھی سلامت ہے، اس کی کچھ توجہ مولا کی طرف ہے، کچھ توجہ اپنے کپڑوں کی طرف ہے، وہ اپنی توجہ سے کپڑوں کو بچا رہا ہے، اور جس کا کچھ نہیں بچا، تن جل گیا، کپڑے جل گئے، خون بہ گیا، جلدی گرا نہیں ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ لٹ جائے، یار کی دین کا نام ہو، اس کی ساری توجہ اپنے مولا کی طرف ہے، وہ اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے صرف اس لیے کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ تو جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا صرف اس لیے کہ دین بچ جائے۔ آج یہ محافل اور مجالس منعقد کرنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ ہم فکر حسین اپنی روح میں اتار لیں، اور جب بھی دین کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم اپنا تن من دھن خاندان کنبا نامور شہرت سب کچھ قربان کر دیں، صرف اس نیت سے کہ مولا ہمارا سب کچھ قربان ہے، تیرا دین سلامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر حسین کو اپنے قلبوں میں اتار کر اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے رہنما اصول لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کے راستے کو تعبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے